مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا کہ وہ کہتے کہ جو مصارف صدیق اکبر نے رکھے تھے، اس کے جو آمدنی آتی تھی باغ فتح سے، تو وہ صدیق اکبر نے غلط کیا تھا، آج میں صحیح کرتا ہوں۔ تو انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے کہ جو صدیق کا فیصلہ ہے وہی خدا و رسول کا فیصلہ ہے، اس لیے نہیں بدلا۔ پھر 6 مہینے امام حسن مجتبیٰ کے اگر ایکسکلوڈ کیے جائیں تو خلافت راشدہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ خلافت راشدہ مکمل ہی تب ہوتی ہے جب امام حسن کی 6 مہینے اس میں انکلوڈ کیے جائیں۔ تو امام حسن نے بھی وہ کام نہیں کیا جو یار لوگوں نے لکھ دیا کہ جی زیادتی کی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ میں پوچھتا ہوں کہ کیا بعد والوں کا زیادہ حق تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں بات کرنا، یا ان کا زیادہ حق تھا؟ امام حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا حق تھا، امام حسن کا حق تھا۔ جب انہوں نے بات نہیں کی تو یہ خیراتی وکیل کہاں سے آگئے؟ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اگر کی ہوتی تو سامنے موجود ہوتی۔ اس لیے یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور یہ ناانصافی ہے، اور یہ پروپیگنڈا ہے صحابہ کے خلاف۔ اس لیے ہم نہ صحابہ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا برداشت کریں گے، نہ اہل بیت کے خلاف۔ تو ہمیں ہر دو کا احترام کرنا ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اور ان کے بارے میں یہ جاننا ہے۔ دیکھیں، آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ لو قال لنا علی النبی نوائل، اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے جوتے مبارک کو بھی بطور تصغیر نال کی جگہ نوائل کہہ دیا تو ایسا شخص بھی مرتد ہو جائے گا۔ تو جہاں ان کے جوتوں کی عزت کی جائے تو وہاں ان کے سسر کی عزت نہیں کی جائے گی، وہاں ان کے خون کی عزت نہیں کی جائے گی۔ وہ جو حضور کے ساتھ سفر و حضر میں رہے، جن کے بارے میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمام لوگوں کے احسانات کے بدلے میں نے دے دیے، لیکن ابو بکر ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں دے سکا، اللہ رب العزت قیامت کے دن بدلہ دے گا۔ حالانکہ حق یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ کسی کا حضور پر احسان نہیں ہے، سب کے اوپر حضور کے احسانات ہیں، لیکن حضور امت کو بتا رہے ہیں کہ صدیق کی وہ شان ہے جو کسی اور کی نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب صدیق اکبر کے بارے میں ایسے کلمات کہنا، ایسی باتیں سوچنا، اور پھر بعض لوگوں کا خیال ہے، میں نے ایک دو جگہوں پر یہ بھی بات کی کہ لفظ پنج تن ہم بولتے ہیں، تو پنج تن پاک، پہلے تو اس لفظ کے بارے میں عرض کر دوں کہ ہمیں اس لفظ سے کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ ہم اس لفظ کو بولتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں، اس کا جو تعبیر ہے اس کو مانتے ہیں۔ اور مراد اس سے کیا ہے؟ پنج تن پاک، پنج تن، 5 اور تن سے مراد اجسام۔ تو یہ 5 شخصیات کون ہیں؟ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ خاتون جنت، امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 شخصیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کو اکٹھا جب پڑھا جاتا ہے ان کے بارے میں تو پنج تن پاک کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی اس میں دکھ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی اسی پنج تن پاک کا صدقہ کھانے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ساری دنیا ان کا صدقہ کھا رہی ہے کہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن لفظ پنج تن پاک سے اگر یہ مراد ہو کہ صرف یہ 4 ہی پاک ہیں حضور کے ساتھ تو باقی پاک نہیں ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا حضور نے ساری زندگی میں صرف 4 لوگوں کو پاک کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی توہین ہے نبی علیہ السلام کی کہ جن کی آمد سے یہ زمین پاک ہو جائے، کہ حضور فرمائے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ یہ زمین کو اللہ نے سجدہ گاہ بھی بنا دیا اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ اور قرآن میں بھی آیات موجود ہیں، آپ جانتے ہیں جب پانی نہیں ملتا تو شرائط کے ساتھ علماء نے تیمم کا جو حکم دیا ہے، تو جس مٹی سے تیمم ہو جائے یہ کس کی برکت ہے؟ حضور کے قدم انور کی برکت ہے۔ تو جن کے قدم لگنے سے مٹی پاک ہو جائے ان کے پاس بیٹھنے والے پاک ہی نہیں ہوئے؟ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اور وہ کہ جو مشورہ عرض کریں تو اللہ قرآن نازل کرتے ہیں کہ جو محبوب آپ کے صاحب نے عرض کیا ہے یہ صحیح ہے۔ اور امام سیوطی نے کہا 20 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے حضور سے مشورہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ عمر جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو کیا یہ لوگ ناانصافی کریں گے، یہ زیادتی کریں گے اہل بیت کے ساتھ کہ جنہیں دین سکھانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئیں، حضور علیہ السلام لمحہ بلمحہ جن کی تربیت فرمائیں، حضور یہ فرمائیں کہ ان کے احسانات ہیں مجھ پر،
اور پھر ان کے والد گرامی آئے جناب ابو قحافہ حاضر خدمت ہوئے، تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ وہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے اس وقت، تو آپ نے جناب صدیق اکبر سے فرمایا کہ انہیں کیوں زحمت دی کہ یہ میرے پاس چل کر آئیں۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں حضور اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا قدر ہوگی حضور کی بارگاہ میں ان کی، کیا قدر و منزلت اور کیا عزت اور کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ تو جناب صدیق اکبر نے عرض کیا حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ادھر بیٹھتے اور آپ تشریف لے جاتے، تو اس لیے یہی مناسب تھا کہ یہ حاضر خدمت اقدس ہوتے۔ تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا کہ ان کے بیٹے کے احسانات ہیں مجھ پر۔ اب یہ صدیق اکبر کے بارے میں ارشاد فرمایا تو ان کی وجہ سے ان کے والد کو بھی عزت دی، تو جن کو حضور نے عزت دی ہم ان کی عزت کو کیوں نہیں مانتے؟ ہمیں ان کی عزت کو ماننا چاہیے۔ ان کے جو مقامات ہیں، جو ان کی خصوصیات ہیں، اس سے بڑھ کر کیا خصوصیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پر خود ان کو کھڑا کیا۔ جب یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں کہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد تو رقیق القلب ہیں، بہت نرم دل ہیں، اگر آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھیں گے تو وہ نماز کیسے پڑھائیں گے؟ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کی غیر موجودگی میں یہ کام کرنا۔ تو حضور جانتے تھے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گا تو کسی کو بھی اس وقت استقامت نصیب نہیں ہوگی جب تک ابو بکر ان کا سہارا نہیں بنیں گے۔ اور پھر یہ چشم فلک نے دیکھا کہ تمام صحابہ جب پریشان تھے اس وقت صدیق اکبر جبل استقامت بن کر کھڑے رہے، اور بڑے بڑے اصحاب نے ان کا سہارا لے کر جینا سیکھا۔ تو صدیق اکبر کو حضور نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے میں نے 3 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں ان کو مصلی پہ اگر کھڑا نہ کروں کسی اور کو کھڑا کروں، تو حکم ہوا کہ جب تک ابو بکر ہیں کسی اور کا یہ حق ہی نہیں کہ وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوا۔ تو 17 نمازیں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بھی جناب صدیق اکبر نے پڑھائیں، اور حضور وہاں تشریف فرما تھے۔ تو ہمیں ان کو مانتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، نہ ہی ان کی بات کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، بلکہ ہمیں سر فخر سے بلند کر کے بات کرنی چاہیے کہ ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ اور پھر ان کے نزدیک بھی اہل بیت اطہار کی عزت اور احترام، بلکہ امام سیوطی نے تو حضرت عمر فاروق کے لیے بھی لکھا ہے اور حضرت جناب صدیق اکبر کے لیے بھی لکھا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر ممبر پر تھے یا جناب عمر فاروق، تو امام حسن تشریف لائے، وہ بھی بچپن میں تھے، کم عمر تھے، تو آپ تشریف لائے اور آ کر انہوں نے کہا کہ اتریے میرے نانا جان کے ممبر سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، یہ میرے باپ کا نہیں، یہ تو آپ کے نانا جان کا ہی ممبر ہے۔ تو حضرت علی وہیں پہ تشریف فرما تھے اسی مجلس میں، انہوں نے جسٹیفیکیشن کے طور پر فرمایا کہ نہیں میں نے تو اس کو کوئی ایسی بات کبھی نہیں کہی۔ تو انہوں نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ جھڑکا تھا حضرت علی نے، ڈانٹا تھا امام حسن کو۔ تو حضرت جناب عمر فاروق نے کہا تھا کہ نہیں آپ ان کو نہ جھڑکیں، یہ سچ کہتے ہیں کہ ممبر تو انہی کے نانا جان کا ہے۔ تو اگر ان کے دل میں کوئی بات ہوتی، کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو یقیناً اس پر غصے کا اظہار کرتے۔ وہ امیر المومنین تھے، اس وقت خلافت ان کے ہاتھ میں تھی، لوگ ان کے ہاتھ میں تھے سب، تو وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، غصے کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اہل بیت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے رہے۔ اور پھر جو امور مملکت سر انجام دینے کے لیے جو آپ کا طریقہ کار تھا، اس کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے خلافت جب آپ کو مل گئی اس کے بعد بھی آپ کا یہ حال تھا کہ آپ باقاعدہ طور پر بعض اوقات بازار کے اندر جا کر چادر بیچا کرتے تھے۔ تو کسی نے جب دیکھا کہ کپڑا بیچ رہے ہیں امیر المومنین، تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہ تو نامناسب بات ہے کہ امیر المومنین اپنے سارے کام چھوڑ کر یہ اگر تجارت کریں گے تو پھر سارے مسلمانوں کے معاملات کون نمٹائے گا۔ تو پھر آپ نے عرض کی، پھر اس کے بعد آپ کے لیے مقرر کیا گیا کچھ خاص معاوضہ تاکہ آپ کے گھر کے معاملات چل سکیں، اور پھر یہ حالت ہوئی کہ آپ کے گھر کے معاملات اس سے نہیں چلتے تھے، تو آپ نے گزارش کی، تمام اصحاب سے یہ کہا کہ میرا معاملہ صحیح نہیں ہے، میرے لیے مشکل ہے، مجھے بتائیں آج کون ہے جو ایسے کرے کہ جس کے پاس تمام اسباب ہوں، بیت المال اس کے زیر تحت یعنی اس کے تحت ہو، اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں، لوگ بھی ہوں، لوگوں کی امانتیں بھی ہوں، پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ جو مجھے دیا جاتا ہے، اجرت جو ملتی ہے وہ میرے بچوں کے لیے کافی نہیں ہے۔
اس کو تھوڑا بڑھا دیا جائے. ایسا بھی کوئی امیر ہوگا دنیا میں، امیر المؤمنین جیسے یہ تھے، ایسے امیر اور ایسے بادشاہ دنیا میں نہیں ہیں. اور پھر آپ کا جب وصال مبارک کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیٹا یہ چند چیزیں میں نے بیت المال سے لی تھیں، تو جب تک تو میں مسلمانوں کی خدمت میں مصروف تھا اس وقت تک تو ہمارے لیے یہ سب کام جائز تھے کہ ہم ان کو استعمال کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، لیکن جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ سب کچھ عمر فاروق کے حوالے کر دینا، کیونکہ آئندہ امیر وہ ہوں گے. تو یہ مسلمانوں کی چیزیں ہماری ذات پر خرچ نہ ہوں، ہمارے یہ میری وراثت میں جاری نہ ہو جائیں، تاکہ کسی پر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مجرم نہ ہو جاؤں. تو دیکھیں یہ باتیں کون کہہ سکتا ہے، اور یہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے خلیفہ. اس لیے دور آیا انصاف اور عدل جو اہتمام فرمایا تو وہ ساری دنیا جانتی ہے، لوگ ان کی مثالیں آج بھی دیتے ہیں، بلکہ آج تو سارا مغرب کھڑا ہی اسی بیس پہ وہ کھڑا ہے کہ جو خلافت راشدہ کا نظام اور بالخصوص حضرت عمر فاروق کا دیا ہوا نظام تھا. پولیس ان کی عطا کردہ ہے، انتظامی امور جتنے بھی ہیں، نہروں کے یہ معاملات سارے، بیت المال کی سیٹنگ، یہ ساری باقاعدہ طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کا اولاً تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ان کے بارے میں، اور اگر تھوڑا بہت پتہ ہوتا بھی ہے تو ہمارے لوگ ہمیشہ اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ شاید آج کی اس دنیا میں ان کی زندگیوں سے کوئی چیز قابل عمل ہمیں نہیں مل سکتی. تو یاد رکھیے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام سے تربیت حاصل کی، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ یہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ میرے نبی کے صحابہ اگر تم جیسا ایمان بعد والے لے آئیں تو پھر وہ ہدایت پا جائیں گے. تو کیا آج وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ آج بھی ان کا لفظ لفظ ہمیں ہدایت دے رہا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب آیا تھا تو آپ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا کہ جاؤ ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھ لو کہ اگر وہ اجازت دیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے صاحبوں کے پاس رہوں، مجھے وہیں دفن کیا جائے جہاں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے ماجرا عرض کیا تو ام المومنین رونے لگیں اور ارشاد فرمایا کہ میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی، کیونکہ حجرہ ام المومنین کا تھا، گھر ہی ان کا تھا جہاں حضور تشریف فرماتے، جہاں حضور بیمار ہوئے، جہاں حضور کا وصال اقدس ہوا. ویسے بھی انبیاء کی خصوصیت ہے، یہ خاصہ ہے نبیوں کا، اور یہ وہ خاصہ ہے کہ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. یہ مناطقہ والا خاصہ ہے کہ جو نبیوں کے لیے صرف یہ بات خاص ہے جو عرض کرنے لگا ہوں کہ جہاں پہ فوت ہوں وہیں دفن کر دیے جائیں. تو حضور علیہ السلام جہاں حجرہ مطہرہ میں تشریف فرما تھے، جہاں بیمار ہوئے تھے، وہاں ایام گزرے آخری، اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تھیں، انہی کے حجرہ مطہرہ میں حضور دفن ہوئے، آج بھی وہیں تشریف فرما ہیں اپنے جسم اطہر کے ساتھ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حجرہ مبارک، ام المومنین کے اس حجرہ میں یقیناً وہ چونکہ ان کی ملکیت تھی، اس لیے حضرت عمر فاروق نے اجازت طلب کی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں، حالانکہ اس وقت امیر المومنین تھے وہ، لیکن آپ نے کہا کہ اجازت دیجیے، اگر ملے تو پھر مجھے بتا دیں. تو جب ان سے عرض کیا تو فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنی ذات کے لیے خاص کی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں، اور آپ انہیں اجازت دے دیں کہ وہ یہاں پہ دفن ہو سکتے ہیں. پھر آپ کی وہیں پہ تدفین ہوئی. تو ان نفوس قدسیہ کا ذکر خیر اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ ان کی تعلیمات پر بھی عمل کیا جائے، ان کو یاد بھی رکھا جائے کہ یہ ہمارے محسنین ہیں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر کا ایک ایسا احسان ہے تم پر کہ جو کبھی بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور وہ احسان یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن جمع کرنے کا حکم انہوں نے ہی فرمایا تھا. اگر قرآن کو اس انداز میں جمع نہ کیا جاتا، جب کسی کا شرح صدر نہیں ہوا تھا، جب صدیق اکبر نے فرما دیا تھا کچھ اصحاب سے، تو کچھ لوگ تأمل کر رہے تھے، اس میں تأمل کر رہے تھے،
اور وہ اس بات کو کرتے ہوئے ڈر رہے تھے کہ جو کام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ظاہراً نہیں کیا ہم کیسے کریں. لیکن صدیق اکبر مقام صدیقیت پر فائز تھے، اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شیخین یہ کمالات نبوت کے حامل ہیں، اور حضرات ختنین جو ہیں یہ کمالات ولایت کے حامل ہیں. چونکہ کمالات نبوت افضل ہیں کمالات ولایت سے، اسی لیے حضرات شیخین کی فضیلت ہے ختنین پر. ختنین سے مراد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ ہیں. ختن ان داماد کو کہتے ہیں. یہ دونوں شخصیات حضور کے داماد ہیں، اور پہلے دونوں شخصیات حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق حضور کے سسر ہیں. دونوں کی صاحبزادیاں حضور کے نکاح میں ہیں. اور لفظ شیخین اگر محدثین کے طبقہ میں بولا جائے تو اس سے مراد امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں. اگر فقہاء کے اندر ذکر آ جائے لفظ شیخین کا تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت اور امام قاضی ابو یوسف علیہ رحمہ مراد ہوتے ہیں. اور امام اعظم ابو حنیفہ مجتہدین مطلق میں سے ہیں، اور امام ابو یوسف جو ہیں وہ مجتہد فی المذہب ہیں. یہ بھی بات ذہن میں رہے. تو شیخین کا لفظ جب فقہاء میں بولا جائے تو یہ دو شخصیات، اور اگر صحابہ میں بولا جائے تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما یہ دونوں مراد ہوتے ہیں. تو اس لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ شیخین کو جو فضیلت ملی ہے وہ کمالات نبوت کی وجہ سے ملی ہے، کہ وہ کمالات نبوت جو حضور سے عطا ہوئے تھے کسی کو تو وہ صرف دو شخصیات کو عطا ہوئے. اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کی فضیلت باقی تمام امت سے بڑھ کر ہے. اور حضرت امام ربانی علیہ رحمہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک فضیلت کی ترتیب خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، کہ جیسے جیسے کوئی خلیفہ ہے اس کی فضیلت کی بھی وہی ترتیب ہے. یعنی جو پہلے خلیفہ ہیں ان کی فضیلت بھی سب سے بڑھ کر، اور جو ان کے بعد تھے اللہ نے ان کو خلافت بھی وہی اس کے بعد والی عطا کی. اس لیے اگر بعض لوگ جو ڈائریکٹ ووٹر بنتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے، ان کے لیے میرا مشورہ ہے، ہم نے تو یہ نہیں لکھا، ہمارے علماء نے ویسے یار لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں مناقب آل ابی طالب میں ہے کہ حضرت علی نے فرمایا من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت ہو. تو میں کہتا ہوں کہ حضرت علی تو چوتھے خلیفہ ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے خلیفہ ہیں. پہلے خلیفہ وہ ہیں نہیں، اور چوتھے یہ ان کو مانتے نہیں. تو یہ مانتے کیا ہیں ان کو؟ جی مطلب وہ خود فرمائیں، اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا، اور حقیقت بھی یہی ہے سوائے نصرت فتح علی خان کے، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ علی کا پہلا نمبر، لیکن ہم نے قرآن میں یا حدیث میں تو اس طرح نہیں پڑھا، نہ ہی حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ سنا ہے، نہ کسی صحابی سے. تو اگر علی کا پہلا نمبر ہونے سے مراد یہ فضیلت ہے تو پھر مجھے بتائیے کہاں پر موجود ہے یہ فضیلت. تو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تو خود ارشاد فرمائیں کہ بلکہ تمام صحابہ کے مختلف صحابہ کے اقوال موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں بھی حضرت صدیق اکبر سے بڑھ کر کسی کو نہیں سمجھتے تھے. ایک خاتون آئی تھی حضور کی خدمت میں اور کوئی کام عرض کیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا پھر آنا. تو انہوں نے عرض کیا تھا حضور اگر آپ کو یہاں نہ پاؤں تو ارشاد فرمایا پھر ابو بکر سے مل لینا. اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سی ایسی باتیں ہیں. تو اس لیے یہ ان لوگوں کا پہلی بات تو ہم تقابل چاہتے نہیں ہیں. ہمارے نزدیک تو نور علی نور ہیں سب، لیکن جب زیادتی ہوتی ہے تو اس کا جواب دینا اور اس پر انصاف کی بات کرنا یہ ذمہ داری ہے. اس لیے ہم یہ زیادتی نہیں ہونے دیں گے. اس لیے میں نے یہ سوال کیا ہے کہ چوتھے خلیفہ آپ نہیں ان کو مانتے اور پہلے وہ ہیں نہیں، اس کا مطلب آپ تو سرے سے نہیں مانتے. تو اس لیے یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ دشمنی ہے، ان کی بیعت بھی ہے، اور یہ ان کو اہل بیت کو صحابہ کے مقابل کھڑا کرنا یہ زیادتی ہے. اسی ضمن میں ایک اور بات مختصراً عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ پھر اسی سلسلے میں یہ جب بے ادبی اور گستاخی شروع ہوتی ہے تو شروع ہوتی ہے حضرت امیر معاویہ سے، اور جب وہاں سے شروع ہوتی ہے تو وہاں سے چلتی ہے، لیکن آتی ہے حضرت عثمان غنی پر، پھر حضرت عمر فاروق پر، پھر صدیق اکبر پر، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر امہات المومنین بھی آ جاتی ہیں صاحب. تو حضور علیہ السلام کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے خطبات سن سکتے ہیں کہ جب وہ خطبہ شروع کرتے ہیں تو پہلے اہل بیت کا نام، بعد میں حضور کا نام. کیا مجھے یہ بتائیں اگر حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے
تو اہل بیت اطہار کی کیا وقت ہوگی؟ اگر صحابہ کو حضور سے الگ کر دیا جائے اور صرف صحابہ کی بات کی جائے تو ان کی کیا عزت ہے؟ مطلب ان کی عزت وقار حضور کی وجہ سے ہے. حضور نے فرمایا میری وجہ سے ان سے محبت کرو. تو اگر حضور کی وجہ سے ہے تو پہلے حضور ہیں پھر صحابہ، پہلے حضور پھر حضور کے اہل بیت. اس لیے یہ زیادتی تو کوئی نہ کرے کہ پہلے اہل بیت کا نام لیں پھر حضور کا نام لیں کہ جیسے حضور تابع ہیں ان کے معاذ اللہ. اور یاد رکھیے کوئی غیر نبی کسی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. کوئی بھی غیر نبی جن کو ہم امام کہتے ہیں، جو ائمہ اہل بیت ہیں یا دیگر جو نفوس قدسیہ ہیں، وہ کبھی بھی کسی نبی کی طرح نہیں ہو سکتے. اگر کوئی شخص اللہ کے نزدیک ان سے بھی برگزیدہ ہوتا تو اللہ اس کو مقام نبوت سے سرفراز فرماتا. تو جس کو مقام نبوت نہیں ملا وہ کسی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک امام کی وہی تعریف ہے کہ جب ہم ائمہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے امام کا لفظ بولتے ہیں تو یہ ان کے شرف اور فضیلت کے لیے ہے، نہ یہ کہ ان کو ہم مجتہد فی المذہب سمجھیں یا مجتہد مطلق سمجھیں یا ان کو امام بمانا معصوم سمجھیں. ہمارے نزدیک معصوم صرف فرشتے ہیں یا انبیاء ہیں. انبیاء کے ساتھ رسول بھی آتے ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. نبوت ایک مقام ہے، پھر اس سے اوپر رسالت کا مقام ہے، پھر اولو العزم ہیں، پھر تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے فضیلت دی ہے اور کچھ کو کچھ پر زیادہ مرتبے دیے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اللہ سے باتیں بھی کر لیتے ہیں. ورفع بعضهم درجات، اور کچھ کے درجات ہم نے ان سے بھی بڑھا دیے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام افضل الرسل بھی ہیں، افضل الانبیاء بھی ہیں. تو اس لیے کوئی نبی، کوئی غیر نبی کسی نبی کی طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ لڑائی حضرت امیر معاویہ سے شروع ہوتی ہے اور جا کر حضور کی ذات گرامی پر ختم ہوتی ہے، اور بندے کے ایمان کا کچھ بھی نہیں بچتا. اس لیے میری گزارش ہے کہ نہ امیر معاویہ کے لیے منہ کھولا جائے اور نہ ہی حضرت عثمان غنی کے لیے، نہ ہی کسی اور صحابی کے لیے. ان کے بارے میں وہی کہا جائے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ فرق مراتب بے شمار، کوئی شخص حضرت علی کا مقابلہ نہ کروایا امیر معاویہ سے. کیوں کہ علی تو وہ ہیں کہ آنکھیں کھولی ہیں تو حضور کو دیکھا ہے، تو ان کی برابری کیسے ہو سکتی ہے؟ امیر معاویہ کو تو ان کے مقابل کھڑا نہ کریں. اگرچہ جناب معاویہ صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں، خال المسلمین ہیں، ان کی سگی بہن حضور کے نکاح میں ہیں سیدہ ام حبیبہ، لیکن جو فضیلت، جو مرتبہ سابقون الاولون کا ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. کہ محبوب یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے قبل جو آپ کے اصحاب ہیں، بعد والے ان کی برابری نہیں کر سکتے. تو امیر معاویہ فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں. ابو سفیان بھی اس وقت افواج الہی کا نظارہ دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. تو یہ لوگ اس فضیلت کے حامل نہیں ہیں جو حضرت علی کی فضیلت ہے. حضرت علی کا مقابلہ نہ کروائیں امیر معاویہ سے، اگرچہ وہ بھی صحابی ہیں، ان کا بھی ادب احترام لازم. فرماتے ہیں فرق کے مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، کہ حضرت علی کی بات ہم کیوں نہ کریں کہ جن کے بارے میں حضور نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. لیکن فرماتے ہیں معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار، جو ان پر تان کرے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے، اور اگر ان پر لعنت کرے تو پھر تو وہ مسلمان نہیں رہے گا. اس لیے یہ چند باتیں ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے احوال پر رحم و کرم فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کے فیوز و برکات ہمیں نصیب فرمائے. انہ علی کل شیء قدیر.